تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی آمد تو کیا بات ہے، کیوں نہ ان کا میلاد منایا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کے سبب یہ کائنات بنی ہے۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو۔ ناظرین محترم، حاضرین محترم، ہم سب کو یہ سمجھنا ہے، آج کا یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنی ذات میں میلاد کے اس دن کچھ امپلیمنٹیشن کریں، میرے آقا کے اخلاق کریمہ سے ہم اپنے لیے کچھ حاصل کریں۔ میرے آقا ہمیشہ سچ کی تلقین فرماتے رہے، نبی پاک ہمیشہ وعدوں کی پاسداری کرتے رہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے بچانے کا پیغام دیتے رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اگر آج ہماری زندگی میں شامل ہو جائے کہ میرے آقا فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ آج ہم حکومت سے تو یہ بات کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کے لیے حکومت اقدامات کرے، مگر اب من حیث القوم ہماری قوم کی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ آج حکومت کو تو ہر کوئی مشورہ دیتا ہے کہ آپ یہ کیجئے ریاست مدینہ کے لیے، آپ یہ کیجئے ریاست مدینہ کے لیے۔ ہم پاکستانیوں نے مل کر اگر اپنے وطن کو، اگر مدینے کی ریاست کی کوئی جھلک حاصل کرنی ہے تو اپنے اندر بھی تبدیلی لانی ہوگی۔ میں دو تین باتیں مختصر عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نبی پاک فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں اور جتنے دنیا بھر میں ہمیں چینل پر سن رہے ہیں، آج ربیع الاول 12 ربیع الاول کے دن ہم نیت کریں کہ آج کے بعد ہم پابندی سے نماز ادا کریں گے، کیونکہ یہ نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سچی بات کی تلقین فرماتے رہے اور جھوٹ بولنے سے منع فرماتے رہے۔ آج مسلمان ہو کر ہم کیسے جھوٹی بات کر سکتے ہیں؟ یہ میلاد میری اور آپ کی زندگی میں ایک تاریخی موقع بن جائے، ہمارا لائف چینجنگ ہو جائے، کبھی زندگی میں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہی ریاست مدینہ میں ہوتا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ایثار کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے تھے۔ سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی، جن کی زندگی مدینے میں گزری، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے اہل مدینہ ایسے ہوتے تھے کہ ایک بار ایک کپڑے کے تاجر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے ڈیمانڈ کی کہ مجھے یہ کپڑا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا کپڑا تو میرے پاس ہے میرے بھائی، لیکن صبح سے لے کر اب تک میری بڑی اچھی سیل ہو گئی ہے، میرے سامنے میرے بھائی کی دکان ہے، وہ صبح سے فارغ بیٹھا ہے، ایسا کرو یہ کپڑا اس سے لے لو۔ سبحان اللہ، مسلمانوں کا یہ خوبصورتی رہی کہ وہ ایثار کرتے، دوسروں کا بھلا چاہتے۔ اب تو آج اس مبارک دن یہ تین باتیں اگر یہاں موجود حاضرین اور جو دنیا بھر میں ناظرین سن رہے ہیں ہم لے کر جائیں اور اس میلاد کے پیغام کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کریں کہ نماز پابندی سے پڑھیں گے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، انشاءاللہ ہم رب کریم سے اس مبارک دن یہ دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے جو خواب دیکھا ہے ہم سب مل کر اس خواب کی تعبیر میں اپنا حصہ ملائیں اور ہمارا وطن ریاست مدینہ کی حقیقی تصویر بن جائے۔ آمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔